واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 121 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسقف اعظم قیرس کے ہاتھوں آپ کی عیسائیت کو نہ ماننے والوں پر جو ظلم و تشدد کروایا تھا، آج مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ مصر میں قبطی عیسائیوں کی آبادی لاکھوں تک پہنچتی ہے، لیکن وہ ہماری فوج میں شامل ہوتے ہی نہیں۔ اسقف اعظم قیرس بھی اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں۔ آپ نے ان کی وفاداری پر جس شک کا اظہار کیا ہے وہ صحیح نہیں۔ وہ اس رعایا سے تعاون کس طرح حاصل کر سکتے ہیں جس رعایا کے لیے وہ جلاد بنا دیے گئے تھے؟ آپ نے لکھا ہے کہ مصر کے بدو ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں سے جا ملے ہیں۔ غور کریں کہ وہ ہمارے ساتھ کیوں نہ ملے اور حملہ آوروں کے ساتھ کیوں چلے گئے۔ ان تک ہم نے بھی رسائی حاصل کی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں انکار کر دیا اور وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ آزاد ہیں اور کسی کے حکم سے ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارے مقابلے میں انہوں نے مسلمانوں کو پسند کیا اور ایک لشکر کی صورت میں مسلمانوں کے لشکر میں چلے گئے۔ میں آپ کو یہ اطمینان دلاتا ہوں کہ قبطی عیسائیوں کو ساتھ ملانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے بنیامین کی طرف اپنا ایک ایلچی بھیج دیا ہے اور اسے اپنے ہاں بلوایا ہے۔ اسقف اعظم قیرس نے اپنے رویے میں لچک پیدا کر لی ہے۔ اگر بنیامین آ گیا تو میں قیرس اور بنیامین کے اختلافات ختم کرا دوں گا اور پھر بنیامین کو قائل کروں گا کہ وہ قبطی عیسائیوں کا ایک لشکر تیار کر کے رومی فوج کے ساتھ آ جائے تاکہ عرب کے ان مسلمانوں کو مصر سے نکالا جائے۔ اگر آپ کو میری یہ الفاظ مطمئن نہ کر سکے تو ہمارے پاس آ جائیں اور لڑائی کی نگرانی خود کریں۔ میں آپ کو یہ یقین بھی دلاتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری اور ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ مقوقس نے یہ پیغام سر بہمر کر کے ایک قاصد کو دیا اور ہدایت یہ دی کہ جس قدر جلدی ہو سکے وہ بزنطیہ پہنچے اور یہ پیغام ہرکل کے ہاتھ میں دے دے۔ ہم پھر واپس بلبیس چلتے ہیں جہاں شہر کے اندر اور باہر لاشیں بکھری ہوئی تھی اور شدید زخمی بے ہوش پڑے تھے، اور جو ہوش میں تھے وہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہے تھے کہ عافیت کسی مقام تک پہنچ جائیں۔ مسلمان خواتین زخمیوں کو پانی پلا پلا کر اٹھا رہی تھی۔ زمین کا وسیع و عریض خطہ خون سے سیراب ہوا جا رہا تھا۔ یہیں سے اطربون کی لاش اٹھائی گئی تھی۔ اس کی لاش مقوقس کو بھجوا شارینہ اور عینی اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ حدید، فہد اور مسعود وہاں سے چلے گئے تھے۔ بہت سی مسلمان خواتین زخمیوں کو اٹھا رہی تھی اور انہیں مرہم پٹی کے لیے لے جا رہی تھی۔ ان کے ساتھ مجاہدین بھی تھے جو ان زخمیوں کو اٹھا کر پیچھے لے جا رہے تھے جو بے ہوش تھے یا کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھے۔ کسی بھی خاتون کے چہرے پر ایسا نقاب نہیں تھا کہ وہ پہچانی نہ جا سکے، لیکن ایک خاتون نے اپنا چہرہ اس طرح نقاب میں چھپا رکھا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ وہ زخمیوں اور لاشوں کو دیکھتی چلی جا رہی تھی اور اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہاں مجاہدین بھی اور ان کی خواتین بھی اتنی مصروف تھیں کہ انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ زخمیوں کو اٹھانے کی جلدی اس لیے تھی کہ کوئی زخمی زیادہ خون بہہ جانے سے شہید نہ ہو جائے۔ شارینہ اور عینی مل کر ایک زخمی کو اٹھا رہی تھی۔ زخمی مجاہد اٹھا اور دونوں لڑکیاں اسے سہارا دے کر لے جانے لگی تو زخمی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ وہ خود اپنے سہارے پیچھے چلا جائے گا۔ شارینہ نے دیکھا کہ اس زخمی سے اچھی طرح چلا نہیں جا رہا تھا۔ شارینہ نے اسے کہا کہ وہ اپنے آپ پر جبر نہ کرے اور اس کا سہارا لے لے۔ عینی بھی زخمی کے دوسرے پہلوؤں کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور اپنا ایک بازو زخمی کی کمر میں ڈال دیا۔ نہ میری بہنوں، مجاہد نے شارینہ اور عینی سے الگ ہو کر اور مسکرا کر کہا، ہمیں سہاروں کا عادی نہ بنائیں۔ ہم سہاروں کے بل بوتے پر چلنے پھرنے لگے تو پھر مصر کون فتح کرے گا؟ تم جاؤ اور بے ہوش پڑے ہوئے زخمیوں کو اٹھاؤ، مجھے اللہ کا سہارا بہت ہے۔ زخمی چلا گیا۔ شارینہ اور عینی دوسرے زخمیوں کو ڈھونڈنے چل پڑی۔ زخمیوں کی قربناک آوازوں اور زخمی گھوڑوں کے بھاگنے دوڑنے کے دھماکوں اور میدان جنگ کی دیگر آوازوں اور آہٹوں میں شارینہ کو یوں لگا جیسے اسے کسی عورت نے پکارا۔ شارینہ نے رک کر دائیں بائیں دیکھا۔ اسے ایک خاتون نظر آئی جس نے چہرہ نقاب میں ڈھانپ رکھا تھا اور صرف آنکھیں ننگی تھی۔ شارینہ، اس لڑکی نے قریب آ کر کہا، تمہیں پہچاننے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ کیا تم شارینہ نہیں ہو؟ ہاں، میں شارینہ ہی ہوں، شارینہ نے کہا۔ چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ کہ میں بھی دیکھ سکوں کہ تم کون ہو۔ تم نے میری زبان میں بات کی ہے۔ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ نہیں، اس لڑکی نے کہا، میں اربیلا ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بھول نہیں سکتے۔ اوہو اربیلا، شارینہ نے۔ اربیلا
اربیلا کو اپنے بازوؤں میں لے کر بڑی تیزی سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ جلدی بولو، تمہارا یہاں اکیلے پھرتے رہنا ٹھیک نہیں۔ وہ بدکار اطربون مجھے ساتھ لے آیا تھا۔ اربیلا نے کہا، سنا ہے وہ مارا گیا ہے، اس خبر سے میں بہت ہی خوش ہوں۔ یہاں ایک فوجی افسر روباش کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اطربون کی لاش نظر آئے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں آزاد ہو گئی ہوں، اس کی لاش کے منہ پر تھوکوں گی۔ اربیلا نے شارینہ کو بتایا کہ اسے اطربون اپنے ساتھ داشتہ بنا کر لایا تھا۔ وہ ایک جوان سال فوجی افسر روباش کو دل و جان سے چاہتی تھی اور روباش اس پر فدا ہوا جاتا تھا۔ اس کی شادی ہو سکتی تھی اور ہو بھی جاتی، لیکن اطربون کی نظر پڑ گئی اور اس نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اربیلا کو داشتہ بنا لیا اور اس کے ماں باپ کو کچھ نقد معاوضہ دیا اور ساتھ ہی برے نتائج کی دھمکیاں دے کر ان پر دہشت بھی طاری کر دی۔ اربیلا کے ماں باپ پہلے ہی دہشت زدہ رہتے تھے کیونکہ وہ ہرقل کی بنائی ہوئی عیسائیت کو نہیں مانتے تھے اور وہ قبطی عیسائی تھے۔ انہوں نے قبطی عیسائیوں کو قتل ہوتے یا زیر عتاب آتے دیکھا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر چپ ہو رہے۔ یہ 5-6 مہینے پہلے کی بات تھی۔ اربیلا اطربون کی قید میں بہت روئی تھی، مگر اطربون نے اس پر تشدد کر کے اپنے قبضے میں ہی رکھا۔ پھر بھی اربیلا 2-3 مرتبہ اپنے محبوب روباش سے ملی۔ ایک بار اطربون کو پتہ چل گیا تو اس نے اربیلا کو مارا پیٹا اور روباش کے خلاف بھی کارروائی کی۔ روباش چونکہ فوجی افسر تھا اور اس کا کوئی دور کا تعلق شاہی خاندان سے بھی بنتا تھا، اس لیے اس کے خلاف کوئی سنگین یا شدید کارروائی نہ کر سکا، لیکن اسے معاف کرنے پر بھی راضی نہ ہوا۔ اس وقت روباش اسکندریہ میں تھا۔ اطربون اس کو اسکندریہ سے بلا کر ان فوجی دستوں میں شامل کر دیا جو فرما اور بلبیس کے قلعوں میں تھے۔ یہ اس توقع پر کیا کہ روباش لڑائی میں مارا جائے گا۔ اب اطربون 12,000 فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے آیا تو اربیلا کو بھی ساتھ لے آیا۔ اربیلا کے علاوہ ایک اور لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ مسلمان تو اپنی بیویوں، بہنوں یا بیٹیوں کو ساتھ رکھتے تھے، لیکن رومی فوج کے افسر داشتاؤں کو محاذ پر لے جاتے تھے۔ اطربون عورت کا دلدار تھا۔ اربیلا کو کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ روباش بلبیس کے قلعے میں ہے۔ اربیلا نے شارینہ کو بتایا کہ اطربون کی دوسری داشتہ اس کا ساتھ دیتی تو شاید دونوں مل کر اطربون کو زہر پلا دیتی یا کسی طرح اسے قتل کر دیتی، لیکن دوسری داشتہ بہت خوش تھی کہ وہ اتنے بڑے جرنیل کی داشتہ ہے۔ اربیلا یہی کر سکتی تھی کہ اطربون کے مارے جانے کی دعائیں کرتی، جو وہ کرتی ہی رہتی تھی۔ آخر اس کے کانوں میں بلبیس کے آخری معرکے کے دوران یہ آواز پڑی کہ اطربون مارا گیا ہے۔ رومی فوج کے خیمہ گاہیں بلبیس کے میدان جنگ سے 2-3 میل دور تھے۔ وہاں جو رومی ملازمین وغیرہ تھے وہ سب وہیں سے بھاگ گئے۔ اطربون کی دوسری داشتہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اربیلا اطربون کے خیمے میں ہی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوش قسمت ہو گئی ہے کہ اطربون مارا گیا ہے۔ بہت دیر بعد وہ خیمے سے نکلی تو اس نے دیکھا وہ اتنی بڑی خیمہ گاہ میں اکیلی ہے۔ وہاں کوئی گھوڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اس پر سوار ہو کر بھاگ جاتی۔ اس نے بھاگ جانے کا پکا ارادہ کیا بھی نہیں تھا۔ اطربون کی موت سے بے خبر بلبیس کی طرف چل پڑی۔ وہ روباش کی تلاش میں جا رہی تھی۔ وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتی پھر رہی تھی۔ اسے شارینہ نظر آ گئی۔ شارینہ جب اپنی ماں کے ساتھ ہرقل کے محل میں رہتی تھی، اس وقت اربیلا شارینہ کے پاس آتی اور کچھ دیر دونوں لڑکیاں ہنستی کھیلتی رہتی تھی۔ اندازہ کرو شارینہ، اربیلا نے کہا، میری محبت دیکھو، میں نے روباش کی تلاش میں یہ بھی نہ سوچا کہ مسلمانوں نے مجھے پکڑ میرے ساتھ کیسا برا سلوک ہوگا۔ نہیں اربیلا، شارینہ نے کہا، خطرہ صرف یہ تھا کہ تم پکڑی جاتی، لیکن مسلمانوں کے ہاں ایسا کوئی خطرہ نہیں جو تم ذہن میں لیے پھرتی ہو۔ مسلمان دشمن کی جن عورتوں کو قیدی بناتے ہیں انہیں پیچھے بھیج دیا جاتا ہے۔ کوئی مسلمان خواہ وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو کسی عورت کو داشتہ نہیں بنا سکتا، اسے باقاعدہ نکاح کے بعد بیوی بنا سکتا ہے، اور قیدی عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ تم پکڑی جاتی تو تمہیں نقصان صرف یہ ہوتا کہ روباش کو نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ میں سوچتی ہوں تم روباش کو کہاں کہاں ڈھونڈتی پھرو گی۔ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کر سکو گی شارینہ؟ اربیلا نے روتے ہوئے کہا، یہ تو میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تم یہاں کس حیثیت سے ہو اور کیا تم میری کچھ مدد کر بھی سکتی ہو یا نہیں۔ میں تمہاری مدد
مدد کر سکتی ہوں۔ شارینہ نے کہا، میں نے یہاں پہنچتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور جس کے ساتھ آئی تھی اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ میں تم پر شرط عائد نہیں کر رہی، مشورہ دے رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ روباش کو تلاش کروں گی، اگر وہ زندہ مل گیا تو تم دونوں اسلام قبول کر لینا اور تمہاری شادی ہو جائے گی۔ شارینہ نے اربیلا کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں اور رومیوں میں کیا فرق ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں کوئی خاندان شاہی خاندان نہیں ہوتا، خلیفہ اور سپہ سالار بھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور اعلیٰ نسل نہیں سمجھتے۔ اربیلا نے یہ باتیں سنی تو کہا کہ یہ شرط ہے یا مشورہ؟ روباش مل جائے تو دونوں اسلام قبول کر لیں گے۔ شارینہ اینی کو وہیں چھوڑ کر اربیلا کو ساتھ لے کر قلعے کے اندر چلی گئی۔ وہ سب سے پہلے ان رومی فوجیوں کو دیکھنا چاہتی تھی جو ہتھیار ڈال رہے تھے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 122 میں دیکھنا مت بھولیے۔